أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربک نستعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے معاملات کو آسان کریں. اللہم ارزقنی حبک. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اپنی محبت میں برکت دے دیجئے. آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاحزاب کا اگلا پورشن. ہم نے کل پڑھی 30 آیات سورہ الاحزاب کی، جن میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بھی حکم دیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو فتح دی بغیر لڑائی کے. آج کے پارے میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، یہ وہ آخری مقام ہے اس پارے میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے ایک دفعہ پھر بحیثیت عورت خطاب کریں گے. جو باتیں ہمارے دل میں آج تک اتنے پارے پڑھ کے ہمیں کنفیوز کر رہی ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ ساری کی ساری وہ شکوک جو ہمیں لوگ ڈالتے ہیں دل میں کہ دیکھو عورت کو تو قرآن نے مقام کوئی نہیں دیا، عورت نے تو اسلام کو کہا ہے جی 4 دیواری کے اندر پڑی رہو اور گھر سے باہر نہیں نکلنا. تو اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، کیونکہ ہم قرآن کھول کے نہیں پڑھتے نا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہم لوگوں سے سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں واقعی سچی بات ہے، اللہ نے بھی کہا گھر سے نہیں نکلو، گھر میں ہی رہو. تو مرد کہتے ہیں پھر چلو گھر کے اندر قید ہو کے رہو. آج ہم دیکھیں گے اسلام کیا کہتا ہے، اور ہم ترجمے سے ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے معاشرے میں چلیں یورپین کنٹریز والے کریں یا کافر تو کریں، ہم مسلمان ہو کر بھی اپنے قرآن کی آیات کو صحیح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے گھروں میں بہت سے فسادات اور جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، وہ مدد کرے ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صَالِحًا تُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی. آپ سے اور مجھ سے بھی کہا جا رہا ہے، جہاں پر بات امہات المومنین کو کی گئی نا، وہ خاص خطاب تو ان کے لیے تھا، لیکن عام خطاب آپ کے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے ہے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، یہ پردے کی جو آیات ہے نا، تو یہ تو صرف امہات المومنین کے لیے آئیں، عام عورت کے لیے حکم نہیں ہے. تو آج ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ عام عورت کے لیے کیا حکم ہے اور امہات المومنین کے لیے کیا حکم. تو اللہ کہہ رہے ہیں تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے دوہرا اجر دیں گے. آپ دیکھیں امہات المومنین کو اگر سزا یا عذاب کی بات کی آخری آیت میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر تم کوئی غلطی کرو گے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا. آج اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نیک کام کرو گے تو دوہرا ثواب. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری مائیں ہیں.
उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ख़ास दर्जा दिया, और उस दर्जे की वजह से चूँकि वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, तो अगर वो कोई गलती करेंगी तो ज़ाहिर है वो सारी उम्मत उसके पीछे जाएगी। लिहाजा वार्निंग दे दी गई, और ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेज़गारी इख्तियार करो तो नरम लहजे से बात न करो कि जिसके दिल में कोई रोग हो वो कोई बुराई ख्याल करे, और हाँ, कायदे के मुताबिक कलाम करो। ये आयत उस सवाल का जवाब है जो अक्सर पूछा जाता है कि बताएं जी, औरत की आवाज़ का पर्दा है या नहीं। अल्लाह कह रहे हैं कि जब बात करो तो नरम लहजे में बात ना करो, तुम्हारा दिल लुभाने वाला अंदाज ना हो, इश्क माशूकियों वाली बात ना करो, या खिलखिलाते हुए हंसते हुए बात ना करो। नॉर्मल लहजे में ये नहीं कहा गया कि बहुत ऐसे बात करो कि अगला बंदा जो है ना वो बोलने के काबिल ना रहे। तलखी की भी बात नहीं की गई। कहा इस अंदाज से बात करो कि जिसके दिल में रोग हो वो बुरा ख्याल ना करे। आप देखें कई लोगों के दिलों में ऐसी बीमारी होती है, यहाँ दिल की उस बीमारी का जिक्र है। कई मर्द होते हैं वो चाहते हैं औरतें उनसे बस सिर्फ बातें करती रहें, सिर्फ हंस हंस के बातें करती रहें। अगर ऐसी ख्वाहिश मर्दों में ना होती तो हमें हर दूसरा बंदा जो है ना वो इस तरह का ना मिलता जो किसी ना किसी को परेशान कर रहा है। आप मुझसे बात कर लें तो अच्छा सिर्फ दोस्ती कर लें, तो चलो थोड़ी देरी बात कर लें, अच्छा हम कोई गलत बात नहीं करेंगे, तो ये शैतान के बहकावे हैं। और अल्लाह कह रहे हैं कि क्या करो, और हाँ, कायदे के मुताबिक कलाम करो। बात करनी है, ये नहीं कहा गया बात ही ना करो, कहा बात करो लेकिन बेतकल्लुफ़ ना हो, नॉर्मल अंदाज में बात करो। ऐसी गुफ्तगू करो कि अगले बंदे के दिल में ना उतरे, ऐसे बात करो कि जो सही और सीधी हो। तो यहाँ से हमें ये भी क्लियर हो गया कि आवाज़ का पर्दा नहीं है, ज़रूरत के तहत बात की जा सकती है, और बात फिर बदतमीज़ी से भी नहीं करनी। एक और जो मिसकंसेप्शन है हम मुसलमानों में वो ये भी है, हम ये बात कहते हैं कि इस्लाम कहता है ना नरम लहजे में बात ना करो, तो जब किसी से बात करो तो इतनी कड़वे अंदाज से बात करती हैं औरतें, उसका भी इस्लाम ने नहीं कहा। कहा गया बात करो तो आप मुनासिब और म्याना रवि वाले लहजे में, ऐसे लहजे में अगले को बुरा भी ना लगे और अगले को अच्छा भी ना लगे। और आप और मैं माशाल्लाह समझदार हैं, हम समझते हैं कि हमारा कौन सा अंदाज लुभाने वाला है और कौन सा अंदाज जो है ना अगले बंदे को बात समझाने वाला है। आगे आया, ये आयत है आयत नंबर 33 सूरह अल अहज़ाब की, जिसमें आपको और मुझे ज़िंदगी में कैसे रहना है, अपने माशरे में कैसे रहना है बताया गया। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपने घरों में करार से रहो और कदीम जाहिलियत के ज़माने की तरह अपना बनाओ सिंगार ज़ाहिर ना करो। पहले बात करते हैं थोड़े से हिस्से की। अल्लाह कह रहे हैं वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में करार के साथ रहो। और करार के साथ घरों में रहने से मुराद, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि घरों में अब तुम बंद कर दी गई हो। हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि औरत को चार दीवारी के अंदर कैद कर लो, और अगर वो दीन पे चल रही है तो फिर उसका बाहर निकलना मना नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुम्हारा असल जो मकाम है वो घर है। अल्लाह ताला ने औरत को जो असल जिम्मेदारी दी वो घर की दी। अगर औरत, आज की औरत अपने घर में टिक कर रहती तो फिर आज भी मोहम्मद बिन कासिम जैसे बच्चे पैदा होते, आज भी अनस बिन मालिक जैसे बच्चे पैदा होते, आज भी हमारे सहाबा जैसे बच्चे पैदा होते। मसला क्या कि माएँ बच्चों को छोड़ गईं, और माएँ पूरा दिन नौकरी करती हैं और वापस आके मोबाइल यूज़ करती हैं, उनके पास टाइम ही नहीं बच्चों की तरबियत का। उन बच्चों ने फिर क्या इस्लाम के ख़िलाफ़ बनना, उन बच्चों को तो फिर नमाज भी नहीं आती, और वो नमाज भी नहीं पढ़ते, और वो बेसिक इबादत भी नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि देखो तुम्हारा घर तुम्हारी करार की जगह है। करार कर्न क्या होता है? ऐसी जगह जहां आप सुकून से रहें, आप करार पा लें, आपको सुकून हो। आप देखें, आप जहाँ मर्जी घूम के आए, आपको सुकून आपके घर में आता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपका और मेरा सुकून हमारे घर में रखा। हम कहीं जाते हैं, और चाहे आप बाजार गई हैं, ये बाहर मार्केट तक गई हैं, आप वापस आती जाएंगी ना, तो आपका अगर 4 साल 6 साल का बच्चा है तो वो दरवाजे से आते ही कहेगा अम्मी, अम्मी जी आप आ गई। कोई काम नहीं उस बच्चे को हमसे, कोई उसकी गर्ज नहीं, आके गले लगेगा, प्यार करेगा। अच्छा मामा आपने इतनी देर लगा दी, कुछ भी नहीं लाई उसके लिए। उसके बावजूद अच्छा मियाँ जी आते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है आते ही मैं पहले अपनी बीवी को देखूं,
اب ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں. آپ دیکھیں ہمارے لیے یہ اچھی بات ہے نا کہ میاں آئے اور دروازہ ہم کھولیں. اگر آپ یا میں یہ سوچیں کہ نہیں مجھے گھر نہیں رہنا، تو جب میاں آئے گا تو دروازہ کھولنے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے گھر میں قرار سے رہو، تمہارا مقام گھر ہے، اپنے گھر کو سنوارو، سجاؤ، گھر کے لیے جو دل ہے کرو. گھر میں اپنی تربیت کا بھی انتظام کرو اور اپنی اولاد کی تربیت کا بھی. ان کے لیے جو ضروری کام ہے وہ آپ کی اور میری ذمہ داری. اچھا، بوقت ضرورت اگر نکلنا پڑے، آپ دیکھیں کہ جب ضرورت کے لیے نکلنا پڑتا ہے تو اگلا حکم یہ کہ جب نکلو، یہ نہیں کہا نہیں نکلنا. آپ اور میں شاپنگ کے لیے جا سکتے ہیں، ہم درس کے لیے جا سکتے ہیں، ہم قرآن سننے کے لیے جا سکتے ہیں، ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، اپنے میکے جا سکتے ہیں، سسرال جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَا، جب تم نکلو گی تو تم نے تبرج نہیں کرنا. کیسا تبرج؟ تبرج الجاہلیت الاولیٰ، ایسا تبرج جو جاہلیت میں عورتیں کرتی تھیں. یہ جو لفظ ہے نا تبرج، یہ برج سے ہے. برج کہتے ہیں بہت اونچی جگہ کو، ایسا محل، ایسا گھر جو بہت اونچائی پہ ہو، جو دور سے نظر آ جائے، ایسا مضبوط قلعہ، ایسا محل. اسی لیے تو ستاروں کو بھی برج کہتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا برج ستاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب یہ لفظ آتا ہے عورت کے لیے تو کہا جاتا ہے تبرجت المرأہ، کہ عورت کا اپنے محل سے ظاہر ہونا. یعنی کہ جب آپ اور میں گھروں سے نکلتے ہیں نا تو عربی میں اسے کہتے ہیں کہ آپ اور میں اپنے محلوں سے نکل رہی ہیں. اللہ نے ہمارے گھروں کو کہا کہ تمہارے گھر تمہارے لیے وہ محل ہیں جہاں تمہارے لیے سکون. تو جب اپنے محلوں سے نکلو، نکلنا پڑے گا، زندگی ہے، معاملات چلیں گے، نکلنا پڑے گا. تو جب نکلو تو ایسے نہ نکلنا کہ دور سے آتے ہوئے تمہیں لوگ دیکھیں اور خوش ہو جائیں. نہیں، ہم نے جب نکلنا ہے تو زینت کے بغیر نکلنا ہے، زینت کے اظہار کے بغیر. یہاں لفظ آیا کہ تم اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو. یہ بھی اللہ نے نہیں کہا کہ نکلتے ہوئے زینت نہ کرو. یہ اللہ نے نہیں کہا نکلتے ہوئے لپسٹک نہیں لگانا، نکلتے ہوئے تم نے سرما نہیں لگانا، نکلتے ہوئے تم نے میک اپ نہیں کرنا. نہیں، آپ جو مرضی ہے کریں، آپ جیسے مرضی ہے کپڑے پہنیں، جیسے مرضی ہے میک اپ کریں، لیکن اس کو ظاہر نہیں کرنا، اسے کوئی دیکھے نہیں. اللہ کی یہ ڈیمانڈ ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں تبرج کی تو آپ دیکھیں جاہلیت والا اگر تبرج ہوگا تو انسان جاہلیت والا تبرج کرتا کیوں ہے؟ سوال یہ کہ ایک عورت کا کیوں دل چاہتا ہے کہ اسے سب دیکھیں؟ اس کے پیچھے کی اگر ہم وجوہات دیکھیں تو سب سے بڑا جو مجھے نقطہ سمجھ آتا ہے وہ ہے مال. اگر انسان کے پاس مال زیادہ ہوگا نا، انسان کا دل کرے گا اس مال کو لگائے اور پھر اس کو لگانے کے بعد ظاہر کرے. وہ ایسا فخریہ لباس پہننا پسند کرتا ہے کہ جسے دوسرے دیکھیں اور دوسرے اس کی واہ واہ کریں. وہ زمین پر جو لٹکانے والا تھا نا، جو جاہلیت کی عورتیں تھیں نا، جیسے ہم نے اس دن بھی بات کی کہ وہ زمین پہ پیچھے پورا کپڑا لٹکا کے چلتی تھی. اور وہ کس لیے؟ کہ ہم اپنے آپ کو بہت آج کل کے زمانے میں آپ کہہ لیں برانڈ کانشیس ہونا. ہم نے تو فلاں برانڈ کا ہی کپڑا پہننا ہے، میں تو ماریا بی کے علاوہ کپڑا کوئی نہیں پہنتی، اور میں تو جے ڈاٹ کے علاوہ کپڑا کوئی نہیں پہنتی. تو یہ جو ہمارے دماغ میں فطور آ گیا یہ مال کی زیادتی کی وجہ سے. اگر مال ہوتا پورا ٹارا اور ہم نے وہ نارمل سے ایک سوٹ پہنا ہوتا تو پھر دل بھی نہ کرتا سارے دیکھیں. دوسری چیز آتی ہے حسن. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسن دے دیا، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس حسن کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. ہم نے خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے نخرے سے بات کرنی، منہ بنا کر بات کرتے ہیں، اپنے لہجے بگاڑ کے بات کرتے ہیں. غلطی سے جو ہے وہ اگر کسی سے بات کرنی پڑے تو یا تو اتنا چیخ کے بولیں گے کہ اگلے بندے کو ذلت کا احساس ہو، یا ہم اپنے انداز سے بتاتے ہیں کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں بھائی، تم کچھ نہیں میرے سامنے. پھر ایک چیز ہوتی ہے حسب نسب زیادہ اچھا ہونا. اگر بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو کلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے میرا خاندان کون سا ہے؟ تمہیں پتہ ہے پیچھے سے میں کس خاندان کی ہوں؟ میرا باپ کون تو میرا دادا کون؟ تو یہ جو حسب نسب ہوتا ہے نا، اس میں ہم پسند کرتے ہیں کہ ہماری تعظیم ہو، آگے پیچھے لوگ مزاروں کی طرح سامنے دو ملاتے ہوئے جائیں، سارے باتیں کریں، گھومیں، سارے کے سارے ہماری تعریفیں کریں. اور پھر انسان اگر دین پہ ہوتا ہے نا تو دین پہ ہونے کی وجہ سے بھی انسان میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ایک بندہ جو دین پہ چل رہا ہے. اب یہ بہت کڑوی بات ہے اور آپ کی میرے لیے ہے.
اگر ہم دین پہ چل رہے ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں دین پہ چلوں اور پھر میں میرے میں تبرج کیسے آئے گا، اور جاہلیت والا تبرج کہ سارے کہیں واہ جی واہ کتنی نیک ہے، اچھا سارا دورہ قرآن سن لیا اس نے، واہ جی واہ یہ تو بڑی تہجد گزار ہے، اور یہ تو بڑی نمازی ہے، تو یہ جو ہم دوسروں سے سننا چاہتے ہیں نا، یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں جاہلیت کی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ کہیں اچھا آپ تو بڑی نیک ہیں، آپ تو بڑا اچھا بولتی ہیں، آپ جیسا تو درس کوئی نہیں دیتا، تو آپ تو بڑی اچھی عالم ہے، آپ تو بڑی اچھی فاضلہ ہیں۔ پھر جب ہمارے پاس علم آتا ہے، چاہے وہ علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو، ہم اس کو دکھانا لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہم بات بات پہ اپنے منہ کو بگاڑ کے انگلش ایسی بولیں گے کہ لوگوں کو پتہ چلے مجھے انگلش بولنی آتی ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے بتائیں گے آپ کو پتہ ہے میں نے کس یونی سے پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے پی ایچ ڈی کہاں سے کی ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے ایم فل کہاں سے کیا ہے۔ پھر اس سے ہٹ کے جب دین پہ بات آتی ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دیندار بھی اپنے نام کے ساتھ بہت کچھ لگاتے ہیں، اور الشیخ تو فاضل تو عالم تو فاضلہ تو عالمہ تو اساتذہ، جو بھی نام لگایا جائے، اگر ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ واہ جی واہ اس کے پاس تو دین کی بڑی ڈگری ہے، دین کے لیے تو ڈگری کا اسلام نے کہا ہی نہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے بلغوا انی ولو آیہ، آگے پہنچاؤ چاہے تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو۔ آج ہم ڈگریوں کے پیچھے پڑ گئے اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے پہلی ڈگری کہاں سے لی، آپ کو پتہ ہے پھر میں نے دوسری ڈگری کہاں سے لی، آپ کو پتہ ہے پھر میں نے قرآن کہاں سے سیکھا، اور پھر میں نے حدیث کہاں سے سیکھی، پھر میں نے تجوید کا کورس کہاں سے کیا۔ تو چاہے دین ہو یا دنیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہ خود نمائی پسند ہے، اور نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہماری دوسروں پر برتری ظاہر کرنا پسند ہے۔ یہ سب کچھ تبرج میں آتا ہے، ایسا تبرج کہ ہم چاہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ زینت کے ساتھ نکلو، لیکن اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں نا، اگر اجازت نہ ہوتی زینت کی تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتے نا کہ تم نے بناؤ سنگھار نہ کر کے نکلنا، یہاں الفاظ آئے کہ اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو۔ بناؤ سنگھار عورت کا حق ہے، عورت پیدا ہی خوبصورتی کے لیے کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے لیے حکم یہ کہ ہم نے اسے ایک حد تک لمیٹڈ رکھنا، کتنا کرنا ہے یہ آگے کی آیات میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور تم نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کی گھر والیو، تم میں سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیات اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا اور خبردار ہے۔ اس آیت میں آپ کو اور مجھے بتایا گیا کہ عورت کا بھی کام ہے علم حاصل کرنا، علم کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیات اور رسول کی حدیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو۔ ذکر تو وہی کرے گا نا جو پڑھے گا۔ اب دیکھیں نبی کی بیویاں ہیں، انہیں اگر کہا جا رہا ہے امہات المومنین کو، ازواج مطہرات کو کہ تم پڑھو، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احادیث کا کتنا بڑا خزانہ امہات سے ملا ہمیں، اماں عائشہ سے ہی اتنی احادیث ہیں، ام سلمہ سے اتنی احادیث ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بھی بتایا کہ ہمیں بھی علم حاصل کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ عورت کو اسلام نے کہا جی چار دیواری کے اندر رہو تو نکلنا نہیں، تو پڑھنا نہیں، تو نہیں، ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے کہا نکل بھی سکتی ہو، تعلیم کے لیے بھی نکلنا ہے، نوکری بوقت ضرورت بعض دفعہ ہو جاتا ہے، انسان کا طلاق ہو جائے، سیپریشن ہو جائے، بیوہ ہو جائے عورت، تو کسی سے مانگنے سے تو بہتر ہے کہ وہ کمائی کر کے کھا لے۔ ایسی سچویشن آئے گی تو آتے ہوئے ہم نے نکلنا ہے جب گھروں سے، بس احتیاط کے ساتھ نکلنا۔ کیوں؟ کیونکہ حیا اور علم دونوں عورت کا زیور ہے۔ نہ عورت علم کو چھوڑ سکتی ہے، اور جب علم سیکھ لے گی تو حیا خود بخود ہی آ جائے گا، اور حیا کے بغیر عورت جو دل ہے کرے۔ آپ دیکھیں مغربی معاشرے میں جب عورتوں نے کپڑے اتارے تو ان کی اٹریکشن ہی ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کم از کم لباس، اور لباس آپ کے اور میرے وقار کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ اور میں جتنا لباس میں پروقار نظر آتے ہیں، ہم کم سے کم کپڑوں میں ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے میں سی تھرو کپڑے پہنوں گی تو میں بہت اچھی لگوں گی، میرا جسم نمایاں ہوگا، میری جتنی فٹنگ اچھی ہوگی میں اتنی پیاری لگوں گی، لیکن دیکھنے والے ہمارا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، باہر کبھی نکلیں گرمیوں میں تو آپ کتنی ایسی عورتیں دیکھیں گے جن کے لون کے کپڑے ہوتے ہیں اور ڈریس اس میں سے ان کا جسم چھلک رہا ہوتا ہے، اور ہم میں سے میرے خیال میں 99.9% لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس نے کپڑے پہن نہیں تھے تو نیچے سلپ پہن لیتی۔
اچھا یہ دوپٹہ ہی ٹھیک کر لیتی اگر اس کو پتہ تھا کہ اس کے کپڑے اتنے خراب ہیں. اچھا ایسے کپڑے پھر بندہ گھر میں ہی پہنتا ہے, باہر نکلنے کے لیے پہننے تھے تو کلر ڈارک لے لیتی. ہم میں سے ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ وہ غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے. اگلی جو آیت ہے وہ آپ کے اور میرے لیے اب تک کے جو ہم نے 21 پارے پڑھے اس کے بعد کے لیے عمل کی سب سے بڑی اور پختہ آیت. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے کہا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. اب مسلمان مرد کون ہے؟ بس جو کلمہ پڑھ لیتا ہے, جو ضروری سارے کام مسلمانوں والے کر لیتا ہے, وہ مسلمان مرد اور عورت. پھر آیا مومن مرد اور مومن عورت, جو جب دین کو سیکھنا شروع کرتا ہے, جس کے عمل میں پختگی آتی ہے تو وہ پھر مومن بن جاتا ہے. اس آیت میں نا درجے بھی ساتھ بتا دیے گئے. اگر ہم غور کریں, مسلم صرف وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ لے, ٹھیک ہے, جس کو پتا ہو کہ میں نے شرک نہیں کرنا, جس کو پتا ہو کہ میں ضروری کام سارے, عقیدہ جس کا ٹھیک ہو گیا, عمل میں کمی بھی ہے تو کوئی نہیں, یہ ہے مسلم. ایک ہے مومن جس کا عمل اچھا ہے, جو حد الامکان کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کروں. اللہ کہہ رہا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں. اور پھر فرما بردار مرد. جب ہم قرآن کے اس سفر میں چلے تھے تو اس وقت ہماری کیفیت تھی مسلمان والی. پھر ہم نے کچھ پارے پڑھے تو ہم مومنہ بن گئے کہ ہم نے اپنے گناہوں کو چھانٹنا شروع کر دیا. ہم نے جب عمل میں پختگی لی, جہاں جہاں عمل کی بات آئی ہم نے فرما برداری پہ اگر سر جھکایا تو ہم بن گئے قانتات, کہ ہم فرما برداری کرنے والیاں بن گئیں. اور پھر راست باز مرد, سچے مرد, جھوٹ کو ہم نے زندگی سے نکال دیا. اور جھوٹ کے نکالنے کے بعد, چونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, ہم سچ اس لیے چھپاتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے دل نہ ٹوٹ جائیں. جب ہم سچ بولنے پہ آئیں گے تو پھر لوگوں کی طرف سے بہت سی باتیں سننی پڑیں گی. ایسے میں اللہ نے کہا پھر آگے والصابرین والصابرات, ایسے معاملے میں پھر صبر کرنا پڑے گا. اور پھر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر, بندوں کا ڈر جب دل سے نکل جائے گا پھر ہمیں اللہ کا ڈر ہوگا. پھر آ گیا والخاشعین والخاشعات, کہ پھر اللہ کا جب ڈر ہوگا بندوں کا ڈر دل سے نکل جائے گا. اور پھر جب بندوں کا ڈر نہیں رہے گا تو آپ اور میں سچ پہ جم جائیں گے اور ہم عاجز ہو جائیں گے. ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز کر دیں گے. اور پھر عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں, اور پھر اس کے بعد خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں, اور پھر روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, اور پھر آخر میں آ گیا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں. جب یہ سارے کام ہو جائیں گے تو ہمارا یقیناً دل کرے گا کہ ہم ذکر زیادہ کریں, ہم اللہ کو ہر وقت یاد کریں, تاکہ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے جب تر رہیں گی تو ہم گناہوں کی طرف رغبت کم ہو جائے گی. پھر جب رغبت کم ہوگی تو ہمارا دل نہیں کرے گا گناہوں کی طرف جانے کو. تو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, جو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں, جن کا دل کرے کہ اب میرے زندگی سے فحاشی, لغو سب کچھ نکل جائے, ہر وہ چیز نکل جائے کہ جو مجھے اللہ کے سے دور کرنے والی ہے. اور ہم ہر اس ذکر کو ترجیح دیتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اعد اللہ لہم مغفرہ, اللہ نے ان سب کے لیے بخشش تیار کی ہے اور پھر اجر عظیم بھی تیار کیا ہے. یہ 10 وہ خصوصیات ہیں کہ جب آپ اور میں ان 10 خصوصیات کے حامل بن جائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اسلام پہ اور اس قرآن پہ چلنے سے نہیں روکے گی. پھر کوئی کچھ بھی کرتا رہے, ہم کہیں گے کہ نہیں میں نے پڑھ لیا, میں نے سن لیا, سمعنا و اطعنا, میرا کام ہے سننے کے بعد اطاعت کرنا.
اور اللہ نے کہا کہ ان کے لیے پھر بڑا ہی اجر۔ اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑے گا۔ جب اللہ نے حکم دے دیا، آپ اور میں پھر کہتے رہیں جی پردہ دل کا ہوتا ہے یا پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے، یا جی حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے تو شرم تو آنکھوں میں ہوتی ہے، نہیں۔ اللہ نے کہا کہ جب میں نے کہہ دیا تو پھر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، پھر حکم اللہ کا ہی چلے گا۔ اور یاد کرو، یہاں سے ایک قصہ شروع ہو رہا ہے، پورا پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ یاد کرو جب کہ تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ بس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو لوگو، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت زینب کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچپن میں بطور غلام آئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیا، ہبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ ساری زندگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے حساب سے مکہ میں مشہور رہے، زید بن محمد کہلائے جاتے تھے۔ جب کچھ عرصہ گزرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی ہی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے کر دیا۔ جب نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت زینب کو یہ بات اس طرح نہیں پسند آئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک بہت اچھے خاندان کی عورت تھیں اور حضرت زید ایک آزاد غلام تھے۔ اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ہمیں قصہ سنایا تو پیچھے کی باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمیں ڈیٹیل اتنی آیت میں نہیں مل رہی۔ تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو جہالت کی رسم تھی نا، کہ آپ کا منہ بولا بیٹا، ہم نے کل کے پارے میں پڑھا تھا کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اب جہالت میں ایسا ہوتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے ظاہر ہے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کہتے تھے کہ منہ بولا بیٹا بھی سگے بیٹے کی طرح ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جب حضرت زید کا اور حضرت زینب کا آپس میں پیچ اپ نہیں ہوا تو حضرت زینب نے حضرت زید سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب جب دونوں کی علیحدگی ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی چچا زاد بہن سے نکاح کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی ہی بہو کے ساتھ یہ نکاح کر رہا ہے، ظاہر ہے۔ اور پھر نبی کے لیے یہ بات اور زیادہ تکلیف دہ تھی کہ لوگ ان پر بات کریں یا ٹونٹ کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رسم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کا نکاح آسمان پر کروا کے اس رسم کو توڑا۔ دیکھیں زمین پہ تو کوئی نکاح کرتا ہی نہ، حالات ہی ایسے تھے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی جگہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت زید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی زینب کو آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا، میں غلام تھا، میں ملازم تھا، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں ان کو دیکھوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اس رسم کو توڑا اور بتایا کہ نبی کا کام ہے کہ نبی لوگوں سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ اللہ نے حکم دے دیا، اب آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے پورے قصے کے بعد اینڈ پہ آیت آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ اگر ان کا کوئی بیٹا زندہ ہو
اور ان کا بیٹا ان کا وارث ہوتا تو ظاہر نبوت دینی پڑتی۔ اللہ نے کہا آپ خاتم النبیین ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ کذاب آئیں گے، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ہمارا الحمدللہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی تھے، ان سے پہلے بہت سے انبیاء آئے لیکن ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہمارا اس پر پختہ ایمان اس آیت کی وجہ سے ہے۔ پھر اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، کیونکہ وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے۔ اللہ تو مومنوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی مہربانی محسوس ہو رہی ہوگی کہ رمضان میں اللہ نے اگر اپنے کلام کے سامنے بٹھایا، رمضان میں اللہ نے ہدایت کے راستے کھولے، تو اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیج رہے ہیں ہماری طرف۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ رحمتیں نصیب کریں، کیونکہ آپ کی اور میری نیت یہاں آنا خالصتاً اللہ کی رضا ہے۔ اگر ہماری نیت میں تھوڑا سا بھی کھوٹ اور فتور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے اور ہمیں اپنے دین کے لیے خالص کرے۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا اور خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ تو آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کسی رسم کے خلاف اگر ہم بولیں گے، ہم کوئی ایسا کام کریں گے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تو کتنی ہی جگہوں پر ہمیں مخالفت برداشت کرنی پڑے گی، کتنی جگہوں پر لوگوں کی ہمیں وہ سٹائل اور منہ بگاڑنے برداشت کرنے پڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کو چن لیا۔ جب ہم دین کو چنیں گے تو اللہ کہہ رہا مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، پھر اللہ کے پاس پھر اجر بھی بہت ہے، اس نے بڑے فضل سے دینا۔ اور آپ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور جو ان کی طرف سے پہنچے یعنی جو تکلیف پہنچے اس کا خیال نہ کیجیے، آپ اللہ پر بھروسہ کیے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کام بنانے والا کافی ہے۔ اے مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، پس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور اچھے طریقے پر انہیں رخصت کر دو۔ نکاح ہوا، بعض دفعہ سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے، میاں بیوی کا آپس میں کانٹیکٹ نہیں بنتا، ایسی صورت میں اس بچی پر عدت نہیں ہوگی، لیکن مرد کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ دے کر اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت خاص ہے اللہ کے نبی کے لیے، پوری سن لیتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تم مہر دے چکے، اور وہ لوڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو دیں، اور آپ کے چچا کی لڑکیاں اور پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی، اور وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے، یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکامات مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ تجھ پر کوئی حرج واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ان میں سے جسے تم چاہو رکھو، اور تم جسے چاہے دور رکھو، اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور اگر ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا ہے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں اس بات کی توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تم انہیں دو اس پر سب کی سب راضی رہیں۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی علم اور حلم والا ہے۔ اور اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ ہی یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کرو، اگرچہ ان کی صورت اچھی بھلی لگتی ہو، مگر جو تیری مملوکہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگہبان ہے۔ ان 3 آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص رعایت دی گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، ساری کی ساری اللہ کے حکم سے کی گئیں، سارے نکاح اللہ کے حکم پر کیے گئے، اور عام مومن کو صرف 4 شادیوں کی اجازت دی گئی۔ ان آیات میں بتا دیا گیا کہ آپ کو خاص رعایت دی گئی ہے، اور دیکھیں کہ ایک نبی جو 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں تھک رہے، اگر اس نبی کو اللہ تعالیٰ خاص رعایت دے بھی رہے ہیں تو آپ کا اور میرا اعتراض بنتا بھی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی بھی ذمہ داری ڈالتے ہیں اور وہ اپنا کام حد سے زیادہ اچھے طریقے سے کرتا ہے تو ہم اپنی طرف سے بھی اسے کچھ دے دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی کام والی ہے نا، آپ نے کام والی سے اگر 3000 4000 طے کیا اور وہ کام بہت اچھا کرے گی تو آپ کیا کریں گی؟ آپ گفٹ کے طور پہ اسے شاید جوڑا بھی لے دیں، آپ ہو سکتا ہے 500 1000 اسے فالتو دے دیں، ہو سکتا ہے آپ اسے کچن سے تھوڑا راشن بھی دے دیں۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے صرف بتا رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی بڑی ذمہ داری، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بوجھ کو ہر مخلوق پر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی اور سب نے انکار کیا، اور انسان وہ تھا کہ انسان نے اس بوجھ کو ایکسیپٹ کر لیا، انسان نے اس ذمہ داری کو لے لیا، اور دین کی تبلیغ میں ہم پیچھے پڑ چکے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی باتیں بھی برداشت کی، تانے برداشت کیے، مکہ سے نکالے گئے، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے پڑے، اس کے بعد آپ بھوک کی حالت میں جب رہے تو شاب ابی طالب میں آپ نے کتنا مشکل وقت گزارا، پیٹ پر پتھر تک باندھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہم نے بھوک کی شکایت کی اور ہم نے بتایا کہ دیکھیں ہم نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کو ہٹایا اور 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اتنی تکلیفیں برداشت کی، تو اگر کوئی خاص رعایت اللہ نے دی ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ ان کے لیے خاص تھی، اور اس پہ آپ کو اور مجھے ٹونٹ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر کوئی آپ کو یہ بات کہتا ہے کہ یہ دیکھو نا تمہارے نبی تو ایسے تو ویسے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت بھی تو بہت کچھ کیا۔ اگر اللہ نے انہیں ایک رعایت دی تو وہ ان کے لیے خاص تھی۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس پہ بات کرنے والے؟ اللہ جانے، مالک جانے اور اس کا پیارا حبیب جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس پہ اپنے کمنٹس پاس کریں۔ پھر اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، جبکہ جب بلایا جائے جاؤ، اور جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو۔ یہ بہت تلخ آیت ہے، آپ نے اس آیت کو اپنے سارے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو، نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تو ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیات سورہ نور کے احکامات سے پہلے آئی تھیں، ہم ان کو اینڈ پہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ شروع کے احکامات تھے، اور ان احکامات میں دیکھیں اصلاح کی جا رہی ہے گھر کی۔ یہاں بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر کے آپ کو اور مجھے بھی ایک عمومی حکم دے دیا گیا، جب کسی کے گھر دعوت پہ جائیں یا کوئی دعوت پہ بلائے یا کوئی آپ کے گھر آئے، کوشش کریں حتی الامکان دعوت کے وقت پر پہنچیں۔ ہمارے یہاں بہت بری عادت یہ ہے کہ 4 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کھانا کھانے کے بعد بھی پوری رات جاگتے ہیں، اور پوری رات خوشگپیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی حق کی بات بیان کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم جب کسی کے گھر جاؤ وقت ضرورت جاؤ، جانے سے نہیں منع کیا گیا، آپ دعوتیں کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں نا اصلاح نبی کے گھر سے شروع کی گئی، اور آپ کو اور مجھے بتا دیا گیا کہ جو قواعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے آ رہے ہیں تمام مومنوں کو اپنے گھروں میں لانے ہیں۔ ہم نے کسی کے گھر دعوت پہ جانا، حتی الامکان وقت پہ جائیں، کھانا کھائیں اور چلو جی اللہ حافظ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جا کے بیٹھ جائیں گے، اچھا جی ابھی تو کھانا کھایا ہے تو ابھی تو پھر چائے بیچ میں بنے گی، اور ایک دفعہ چائے بنے گی تو ایک دفعہ پھر کعوہ بنے گا، اور پھر اتنی دیر میں سارے خاندان کی برائیاں ہوں گی، اور تب جا کے دل بھرے گا، اور پھر شیطان کہے گا چلو اب جو ہے نا اپنے گھر جاؤ کیونکہ آج بڑے گناہ کما لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حیا آتی تھی کہ وہ صحابہ سے یہ بات کہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ آئے ہو چلو جی اب آپ جاؤ، ہے ہمارے اندر یہ ہمت؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ لحاظ نہیں کرتا۔
اللہ تو بتا رہا ہے کہ حق کیا ہے. آپ نے اور میں نے یہ بات سب کو بتانی ہے. ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ کسی کے گھر دعوت پہ جائیں حد الامکان تھوڑا وقت دیں. آپ دیکھیں اگر کسی نے آپ کو کھانے پر بلایا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں اور آپ امیجن کریں اس عورت کو کہ جو کچن میں کھڑی ہے, اس نے کھانا پورا دن لگا کے پکایا, سب نے کھا لیا, اب وہ بیچاری ساتھ ہی بیٹھی رہے گی مہمانوں کے اور انتظار کرے گی کہ جب تک سارے اٹھ نہ جائیں تب تک میں کچن نہیں سمیٹ سکتی. پھر سارے کہیں گے اچھا بھابھی کا تو موڈ ہی آف تھا, بھابھی تو کھانا سرو کرنے کے بعد کچن میں گئیں اور پھر وہ سامنے ہی نہیں آئیں. پھر سارے کہیں گے, اور ساس خود کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا خالی کھلانا تھا تو پاس تو تم بیٹھی نہیں, تو کام تو تم نے بڑا کیا لیکن کھانا بھی بڑا اچھا پکایا پر تمہارا تو منہ ہی ٹھیک نہیں تھا. کیوں؟ ایک بندہ جو پورے دن کا آپ کے لیے پکا پکا کے تھک گیا ہے, جب آپ نے کھا لیا تو آپ اپنے گھر جائیں. یا تو یہ ہونا کہ ان کے ساتھ کام کروائیں, سارا اس کو کچن صاف کروا کے آئیں, تب تو بات ہے. وہ تو ہم کرتے کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہاں جو دھونا دھلانا اپنے گھر میں بھی یہی کرنا, تو پھر یہاں آ کے دعوت کھانے کا کیا فائدہ. اگر کام کرنا ہوتا تو ہم اپنے گھر ہی پکا کے کھا لیتے. یہی ہوتا ہے نا سوچ. اللہ کہہ رہے نہیں کرو, اور اللہ کو حیا نہیں آتی کہ وہ صحیح صحیح بات کرے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المومنین کا لقب دے دیا گیا. وہ امت کی مائیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے بارے میں یہ حکم آیا کہ کوئی بھی صحابی ان سے بعد میں نکاح نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں 16 سال کی 18 سال عمر آتی ہے اما عائشہ کی جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, اور وہ تقریباً 53 سال تک زندہ رہیں. انہوں نے کوئی نکاح نہیں کیا, انہوں نے وہ ساری کی ساری زندگی دین کو دی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ وہ ہماری مائیں ہیں, ان کی تکریم ہمارا فرض. اور پھر ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے, اچھا اس آیت کو بہت غور سے سنیے گا, پوری آیت پڑھ کے ہم بات کرتے ہیں. ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے لونڈوں یعنی لونڈی اور غلام کے سامنے ہوں. عورتوں اللہ سے ڈرو, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے. یہاں اللہ نے کہا کہ آپ اپنے محرم رشتوں کے سامنے جا سکتے ہیں, آپ ان کے سامنے ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی چہرے کے پردے کی بات قرآن میں نہیں کی گئی. آپ نے اکثر سنی ہوگی لوگوں سے یہ بات کہ چہرے کے پردے کی بات کہاں آئی ہے, دکھاؤ ذرا کہاں لکھا ہوا ہے برقع پہنو, کہاں لکھا ہوا ہے چادر کرو. آگے وہ آیت بھی آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے محرم رشتوں کے سامنے اپنا آپ نہیں ظاہر کرنا. اب سوال یہ کہ ہم اپنے باپ کے سامنے کیا ظاہر کریں گے, ہم اپنے بھائیوں کے سامنے کیا ظاہر کریں گے. دیکھیں ہم اپنا چہرہ اور ہاتھ ہی ظاہر کریں گے نا. اب ہم کوئی اپنے باپ کے سامنے کپڑے اتار کے تو خدا نخواستہ نہیں جائے گی. ہم اپنی زینت ظاہر تو نہیں کرتے نا اپنے باپ کے سامنے, بھائی کے سامنے, محرم رشتوں کے سامنے. ہاتھ منہ ہی کھلا ہوتا ہے. ایک ہمارے گھر میں نارمل روٹین میں ہمارے جسم میں ہاتھ منہ ہی کھلا ہوتا ہے. کیا کبھی کوئی نائٹی پہن کے گیا اپنے باپ کے سامنے یا اپنے بھائی کے سامنے؟ تو یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر جو بات کی گئی تو یہ چہرے کی ہی کی گئی, یہ ہاتھوں کی ہی کی گئی. ہم نے حفاظت کرنی. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو, بہت پیاری آیت, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہو. ہمیں بہت اچھے طریقے پتہ ہیں, ہمیں اوقات پتہ ہیں, ہم نے کب کب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں نے دعا مانگنی ہے تو میں کیا کروں, آپ صلی اللہ, اور اس میں درود کتنا پڑھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم 3 حصے دعا کرو اور 1 حصہ درود پڑھ لو, لیکن بہتر ہے کہ زیادہ کرو. اس نے کہا اچھا اگر میں ایسا کروں کہ میں آدھا حصہ جو ہے وہ درود پڑھ لوں اور آدھا حصہ دعا کر لوں, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن بہتر ہے زیادہ کرو. اس نے کہا اچھا اگر میں 3 حصے درود شریف پڑھوں اور آدھا حصہ دعا کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لیکن بہتر ہے زیادہ کرو. اس کا مطلب مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جب آپ نے اللہ سے کچھ مانگنا ہے نا, آپ کے دل میں تڑپ ہے اور آپ درود شریف شروع کر دیتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس دل کی تڑپ کو سکون کی طرف خود بخود لے آتے ہیں. ہمیں زبان سے بھی نہیں کہنا پڑتا کہ اللہ میری یہ بات سنیں, نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھیں, لیکن وہی بات کہ وہ کھڑے ہو کر محفلوں میں پڑھنا اور یہ گمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, وہ درود نہیں مراد. یہاں مراد یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے اذان کے بعد درود مانگنا ہے. درود شریف پڑھیں, اس سے دعا مانگنے سے پہلے, دعا کے بعد, آپ کھڑی ہیں, بیٹھی ہیں, دکھ ہے,
کوئی بھی اہم کام ہے، جمعے کے دن کے بارے میں خصوصی طور پہ آتا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ پہ اور مجھ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اور میں نے اس طرح کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمت دیں، ہماری زبانیں تر رہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا، تو وہ بڑا ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ تو اے نبی، اپنی بیویوں سے آ گیا حکم، آیت نمبر ہے 59۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، آپ اور میں شامل ہو گئے مسلمان عورتیں، کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ ستائی نہ جائیں گی، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ دیکھیں یہ آیا کہ آپ اپنے چہرے پر اپنے جسم پر چادریں لٹکا لیں، اور ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ چادر لٹکا کے دکھائی، باقاعدہ اس میں سے صرف ایک آنکھ نظر آتی تھی، کہ ایک آنکھ نظر آئے، پوری آنکھیں بھی نظر نہ آئیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے میک اپ سے لتھڑی ہوئی پوری آنکھیں، اور پھر وہ آنکھوں میں ہی اتنا میک اپ، ہمارا تو آج کل آئی میک اپ اتنا زیادہ ہے، اگر آپ نے آنکھوں پہ میک اپ کیا ہے تو آپ گوگلز لگا لیں، آپ اس پہ اینک لگا لیں، آپ گلاسز پہن لیں تاکہ آپ کی آنکھیں کسی کو نظر نہ آئیں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ کتنا سخت ہے پردے کا حکم، کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اپنے جسم کو چھپانا ہے، اور اس کی وجہ کیا کہ دور سے لوگ دیکھ لیں مومن عورت ہے۔ ایک اور یہاں پر بات کروں گی کہ اگر ایک لڑکی عبائے میں جائے گی، اس کے سامنے فرض کریں گلی میں 4 کونے پہ لڑکے کھڑے ہیں، لچے لفنگے اوباش لڑکے، ایک لڑکی گزری ہے جو عبائے میں گزری ہے، بہت ہوا تو وہ اسے گھوریں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے۔ ایک لڑکی گزرے گی جس نے ٹائٹس پہنی ہے، شارٹ پہنی ہے، ہوا سے اس کی شرٹ اٹھ کے جا رہی ہے، آدھا جسم نظر آ رہا ہے، تو وہ 4 لڑکے، ان میں سے 2 تو کم از کم سیٹی ضرور بچائیں گے، ایک اشارہ کرے گا دیکھو دیکھو ذرا، اور وہ پاس سے گزری گی تو کہیں گے اچھا بڑی اچھی لگ رہی ہیں، پھر نمبر تو دیتی جائیں، اچھا کبھی ہمارے پاس بھی آئیں، کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھیں۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے الفاظ ہیں، ہمارے معاشرے کے الفاظ ہیں، ایک عبائے والی یا برقعے والی عورت کو حد گھورا جائے گا، اس سے زیادہ کسی کی ہمت نہیں کہ برقعے والی عورت سے کوئی بات کرے، کوئی کہے گا بھی نا تو عورت بولتی ہے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کی عورت ہے، دور سے اللہ کہہ رہا ہے پہچانی جاؤ گی کہ تم مومن عورت ہو۔ اگر تم سارا کچھ کھول کے جاؤ گی اور تمہیں لوگ آفر دیں گے تو کوئی حرج نہیں، کیوں؟ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اچھا اتنی نیک پاک باز ہوتی اس حلیے میں باہر ہی نہ آتی۔ تو آپ نے اور میں نے یہ سمجھنا کہ ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، وہ ہماری نس نس سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کور رکھیں گے تو ہم محفوظ ہیں۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا میں نہیں جانوں گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ مجھے پتا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو کور کر کے نکلو گی، اور سب سے بڑا فائدہ برقعہ پہنے آپ، عبایا پہنے آپ، ٹوپی والا برقعہ پہنے آپ، بڑی سی چادر کریں، سب سے بڑا فائدہ جو لگتا ہے وہ یہ، آپ کے لباس میں اگر کوئی کمی ہے بھی، آپ کا برقعہ آپ کی چادر اسے کور کر لیں گے، ساری کمیاں کوتاہیاں اس چادر کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ ہم نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے آستین اونچے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اور میں نے ایک دفعہ ایک عورت کو اسپیشلی رو کے بتا دیا کہ وہ جا رہی تھیں اور ان کی گرمیوں کا سوٹ انہوں نے پہنا ہوا، اور ان کی شلوار پہ 3-4 جگہ نا سلائیاں نکلی ہوئی تھیں پراپر، اکثر ہوتا ہے نا لون کے کپڑوں کی سلائی کہیں نہ کہیں سے اکھڑ جاتی ہے، اب وہ اتنے سوراخ سارے نظر آ رہے پوری شلوار پہ۔ میں نے انہیں اشارہ کیا کہ آپ چادر ٹھیک کریں اور گھر جا کے ڈریس پہن لیں، اور میرے سامنے قرآن ہے، میں نے اس کو لٹرلی اشارہ کر کے سمجھایا کہ یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ آپ دیکھیں اگر عبایا پہنا ہوتا تو کم از کم وہ جسم کی جو حالت تھی وہ نظر تو نہ آتی،
میں نہیں کہتی آپ بہت نیک بنے، بہت پرہیزگار بنے، لیکن قرآن کی یہ آیت پڑھنے کے بعد اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ جس حد تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو کور کریں۔ آپ سے نقاب نہیں ہوتا، آپ نہ کریں، اللہ جانے آپ کا معاملہ جانے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ لیں گے، وہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ بعض دفعہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں کر سکتے، کئی لوگ ہوتے ہیں اکثر وہ کہتے ہیں کہ سانس کے ایشو کی وجہ سے بھی ہم نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کی حالت بہتر چاہتے ہیں، کم از کم ہمارے جسم کی اٹریکشن تو کسی کو نظر نہیں آئے گی۔ اور عبایا اگر پہننا ہے، برقع پہننا ہے، تو پھر ایسا نہیں پہننا کہ وہ ہر طرف سے چپکا ہوا ہو۔ ایک تو آج کل جو عبائے آ رہے ہیں وہ بھی ایسے، اور اوپر اس کے اوپر جو ڈیزائننگ اور جو کام اور جو کڑھائیاں، یہ بلیک پہ بلیک کام تو چلو پھر چھپ جاتا ہے، فرض کریں بلیک پہ بلیک ہے نا، وہ اتنا برا نہیں لگتا، اب جیسے یہ ہے تو یہ برا نہیں لگ رہا، کیوں؟ کیونکہ بلیک پہ بلیک ہے اور وہ ڈیسنٹ سا سوبر سا ہے۔ اتنا کہ آپ نے پورا گولڈن اور سلور کاموں سے بھرا ہوا اور آگے پیچھے کڑھائیاں، جس نے نہیں دیکھنا وہ بھی دیکھے گا، تو پھر یہ عبایا یہ پردہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے اسلام پہ چلنا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں، اب جیسے یہ ہے نا، یہ دیکھیں یہ سکارف ہے تو یہ سائڈیں ساری کور کر رہا ہے، اگر یہ میں یہاں تک کروں، میں کہوں کہ نہیں یہ اتنا کافی ہے، یہ بس یہ ایسے اور یہاں سے ایسے اور یہ پیچھے اتنا کافی، تو یہ پھر فیشن تو بن جائے گا، یہ پھر آپ لوگوں کے منہ تو بند کر لیں گے، لیکن یہ اسلام پہ چلنا نہیں ہوگا۔ اسلام پہ چلنا کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو تسلیم کریں، ہم سمجھ جائیں ہم نے اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ آپ نے جس کے سامنے، جو آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ ان کے لیے سجیں دھجیں، ان کے لیے آپ جو دل ہے کریں، آپ اپنے کمرے میں جو مرضی ہے کریں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے ہم نے زینت کرنی۔ ہم میاں کے لیے تو کبھی زینت کرتے کوئی نہیں، میاں بیچارہ جب بھی آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے تو نہ منہ دھویا ہوتا ہے، تو نہ دان صاف، تو نہ کنگھی۔ عورتیں کیا کہتی ہیں، ہفتہ ہو گیا میں نے کنگھی نہیں کی، آج جانے لگی ہوں نا تو آج کنگھی کرنے لگی ہوں۔ اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا، میں کہیں نکلنے لگی ہوں نا لگتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے میں نے تو ہفتہ ہو گیا کنگھی بھی نہیں کی۔ تو یہ جو ہم گھروں میں رہ کر اپنے شوہروں کے سامنے تو کنگھی بھی نہیں کرتے، شوہر پاس آئیں تو بندے کی سے بوئی آتی رہے، اور آپ باہر نکلیں تو آپ اتنا پرفیوم لگا کے نکلیں کہ سارا محلہ آپ کی خوشبو سونگے، یہ اسلام نے منع کر دیا۔ اسلام میں زینت کرنے کی اجازت ہے، آپ زینت کریں، لیکن زینت پھر صرف شوہر کی حد تک محدود رکھیں، اور آپ اس چیز سے بچیں کہ اور کوئی اس سے لطف اندوز نہ ہو۔ پھر اگر اب یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں، باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ اچھا ایک چیز اور، کہ جب پردے کا حکم آتا ہے نا، پھر لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ پردے پہ اڑ جاتا ہے نا، پھر لوگ کہتے ہیں اچھا پہلے تو ساری زندگی کیا کوئی نہیں، اب بڈھے وارے اس کو آیا جی پردہ کرنا، ساری زندگی ہمارے ساتھ تو یہ بیٹھی رہی ہے۔ اچھا پھر عورتیں پوچھ رہی ہوتی ہیں اچھا یہ میں اپنے دیور سے پردہ کروں، کیونکہ دیور کو تو میں جب بیاہ کی آئی تھی نا تو یہ چھوٹا سا تھا، تو میں نے خود اس کو نہلایا اور میں نے خود اس کی خدمتیں کی اور میں نے پکا کے دیا تو دھو کے دیا، تو کیا پردہ بنتا ہے؟ حضرت انس کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور ان کے گھر میں رہتے تھے، پردے کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈال دی، حضرت عباس پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات کو پردے کی آیات آ گئی ہیں، اور پردے کی آیات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اماں عائشہ کی ایک بہت پیاری حدیث ملتی ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ آپ ہجرت کر کے مکہ کی عورتیں آئیں، تکلیفیں مکہ کی عورتوں نے برداشت کی، آپ جب تعریف کرتے ہیں تو آپ مدینہ کی عورتوں کی کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ تکلیفیں مکہ والوں نے اٹھائیں تو آپ مدینہ کی عورتوں کی فوراً تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مدینہ کی عورتوں کو رات کو حکم آیا کہ آپ نے اپنی چادریں لٹکا کر آنا ہے، اسی آیت کے بارے میں بات ہوئی کہ اپنی جو ہے نا وہ چادریں لٹکا لیا کریں، کہتے ہیں اگلے دن ساری کی ساری عورتیں چادریں لٹکا کے نکلی، کوئی عورت ایسی بھی نہیں تھی، اور آج ہمارے ہاں پردے کے حکم کا سب کو پتہ ہے، اور ہم بہت آرام سے یہ بات کیا ہے کہ نہیں جی پردہ تو پھر دل کا ہوتا ہے، تو آنکھوں کا ہوتا ہے، تو یہ آیات تو ازواج مطہرات کے لیے خاص تھیں کیونکہ وہ نبی کی بیویاں تھیں تو انہیں پردہ کرنا چاہیے تھا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کی بیویوں سے زیادہ بھی پاک کوئی ہوگا؟ جب انہیں حکم دیا جا رہا ہے تو آپ اور میں ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کرنے والا بنائے۔ ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان سے اگلوں کا بھی یہی دستور رہا،
اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پاؤ گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے کہ قیامت قریب ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے، اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ سوچیں ذرا اپنے گھر میں بناتے ہوئے سموسے یا پکوڑے یا رول، اللہ کہہ رہا ہے آگ میں الٹ پلٹ کیے جاؤ گے، ایک طرف سے پک گیا پھر چمٹے سے چینج سائڈ، پھر دوسری طرف سے پکائے جائیں گے، اور کیا کہیں گے وہ، حیرت اور افسوس سے اس وقت انسان بولے گا کہ کاش، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ آپ اور میں، ہم جس مقام پر ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کے اور میرے اوپر وہ وقت آئے، وقت ہے ابھی بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف پلٹ آئیں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، پچھلے کو یاد بھی نہ کریں، پچھلے پہ بات بھی نہ کریں۔ یہ جو ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے نا، اچھا پہلے تو ساری زندگی یہ کرتی رہی تو اب 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو ہم ایسے الفاظ جو کہتے ہیں اسلام نہیں کہتا۔ اللہ کہتا ہے جتنے مرضی گناہ کر لو، جتنی مرضی کام کر لو، جب احساس ہو گیا اور تم نے مانگ لی معافی، پچھلے سارے صاف۔ اور اگر معافی ہے بہت اچھی تو پچھلے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدلے گا، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار انہیں دگنا، اور یہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا، پروردگار تم انہیں دگنا عذاب دو اور ان پر بڑی بھاری لعنت نازل فرماؤ۔ پیچھے آیا تھا مسلمانوں کے لیے اجرن کبیرہ، یہاں الفاظ آئے ہیں لعنن کبیرہ، اجر بھی بہت بڑا اور جن پر لعنت ہے تو پھر لعنت بھی بہت بڑی۔ اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے تو پھر تو دنیا بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جائے۔ اور اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کیا کرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی اور سچی باتیں کیا کرو۔ حق کہو، پردہ نہیں کرتے نہ کرو، یہ نہ کہو پردہ ہے ہی نہیں کرنا نہ کرو، اعتراض نہیں کرنے کا حق۔ اللہ کہہ رہا ہے سیدھی بات کرو۔ کیوں ہم روز دعا پڑھتے ہیں اللہم اہدنا وسددنا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھا۔ کیوں ہم ان بھول بھلائیوں میں دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں، ہم حق کو پہچانتے ہی نہیں، ہم قرآن کھول کے پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، اچھا کوئی اسلامی کتاب فضائل اعمال سنا دو، ہمیں پتہ لگے کہ کتنی دفعہ کون سی تسبیح پڑھیں گے تو کتنا اجر ملے گا اور کتنی دفعہ کون سی سورت پڑھیں گے۔ ہم انہی چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اچھے اچھے اقوال ذری سنا دیں، ہمیں اچھے اچھے اسلامی باتیں بتا دیں، بس کافی ہیں۔ ہم قرآن کھول کے اگر پڑھ لینا تو ہمارا آدھے سے زیادہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے جڑنے والا بنائے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ایسا کیوں کرو، تاکہ اللہ تمہارے کام سنوار دے۔ آپ ان میں چاہتے ہیں نا ہمارے کام سنوریں، اللہ کہہ رہا ہے یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے سارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ اللہ آپ کو اور مجھے یہ اطاعت اپنی اور اپنے رسول کی نصیب کرے کہ ہم اس اطاعت میں اتنے کھو جائیں ہمیں دنیا کی پرواہ ختم ہو جائے، ہمیں لوگوں کی باتوں کی فکر ختم ہو جائے۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس بات سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا اور وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ دیکھیں انسان نے کون سا بوجھ اٹھایا، انسان نے، اللہ نے آپ کو اور مجھے دین اور راستہ بتا دیا۔ اب آپ اور میں آزاد ہیں، مرضی تو مانیں، مرضی تو انکار کر دیں۔ ہمارے پاس فریڈم آف چوائس ہے، آپ کا دل کرے آپ نماز پڑھیں، نہ دل کرے نہ پڑھیں۔ کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کر لے۔ جتنے احکامات ہم نے یہاں تک پڑھے، اگر ہم ان سب پہ معافی مانگ رہے ہیں تو آیت کی، سورت کی آخری آیت بتا رہی ہے معافی ملے گی۔
اگر ہم سچے دل سے یہیں اپنے آپ کو تو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آگے جائیں گے کہ اے اللہ تو ہمارے لیے حق کے دروازے کھول، حق کے راستے کھول، ہماری اس طرح مدد کر کہ ہم دین پر جمیں، ہمارے دل